بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک ایسے صحابی جنہوں نے اپنی زندگی میں بے انتہا تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کیا، کفار نے ان پر تشدد کی انتہا کر دی، لیکن انہوں نے پھر بھی نعرہ حق کو سر بلند کیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ محترم ناظرین، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے؟ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ ابن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ محترم ناظرین، امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں محترم ناظرین بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس کا جواب سن کر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاس رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک بہت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی چاندی کی فرمائش کر دی، لیکن اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلوات و سلام نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے تھے۔ آپ صلوات و سلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہ آپ پر اپنی جان بھی لٹا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو آپ صلوات و سلام نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپ دیا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلوات و سلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلوات و سلام نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلوات و سلام سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات تسلیم کر لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد
حضرت بلال نے شام ہی کے گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو اتنا تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی آتر رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو کتنا جذبہ ایمانی عطا کر رکھا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرح ہمیں بھی اپنا ایمانی جذبہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سیکھنے، سکھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کیے دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔